مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں روحانی علاج پروگرام لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اپنے معمولات کے مطابق، اپنے اسکیجول کے مطابق انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اوراد و وظائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اعجاز بھائی کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر یوٹیوب چینل پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اس کی لنک کو شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی روحانی علاج حاصل کر کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اچھی نیتوں کی جانب۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں اور آپ نیت کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ناچاقیوں کے اسباب بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ آپس میں جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں، دوریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں انبن کیوں ہوتی ہیں، اس طرح کی کچھ ٹاپک ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی خدمت میں ایک موضوع، ایک ٹاپک پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ناچاقیوں کا ایک سبب غیبت بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، غیبت بھی ایک سبب ہے۔ کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے کسی ایسے عیب کا پیٹھ پیچھے ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین میں ہو، دنیا میں ہو، ذات میں ہو، اخلاق میں ہو، مال، اولاد یا اس طرح کی کسی چیز میں ہو، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ میں آپ کو کچھ اگزامپل، مثالیں بھی دے کر بیان کرتا ہوں۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں کیا ہے؟ کسی کو لنگڑا کہنا، اندھا کہنا، گنجا کہنا، یا یوں کہہ لیں لمبا، ٹھنگنو، یا پھر گنجا، اس طرح کے الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنا، یہ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں۔ اسی طرح دین میں کچھ غیبت کی مثالیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کسی کو چور کہنا، پھر دھوکے باز، ظالم کہنا، یا ماں باپ کا نافرمان کہنا، یہ جو ہے وہ دین میں غیبت کی مثالیں ہیں۔ اور اس کی وجہ سے آپ اور ہم شاید اس کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ اس وجہ سے بھی ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ منقول ہے غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ کریم اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس رب کریم کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ غیبت کی کچھ تباہ کاریاں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ غیبت کے سبب ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ غیبت کے سبب سالوں کی دوستیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبت کے سبب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ کثرت سے غیبت کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، بلکہ بولتے بھی ہیں کہ ہم ایک عرصے سے دعا کر رہے ہیں، فلاں فلاں وظیفہ بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، جناب میں تو تہجد میں اٹھ کر بھی دعائیں کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ کا عمل اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ زبان دن بھر میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتی ہے۔
اولاد اپنے ماں باپ کی غیبت سے باز نہیں آتی. آپ کہیں گے ماں باپ کی غیبت اولاد کیسے کر سکتی ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کسی مذہبی یا دیندار شخص کے پاس آ کر بعض مرتبہ اولاد یہ کہتی ہے میرے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، میری والدہ کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں، میرے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، وہ نماز نہیں پڑھتے. یا اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں میرے بھائی جو ہے نا ان کے لیے دعا کر دیں، وہ جواری ہے، وہ جوئے کی عادت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے. تو علماء نے فرمایا یہ بھی غیبت میں شامل ہے. جی ہاں. اب ہم غور کر لیں، ایک عالم دین ہیں جن کی خدمت میں امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری اور شاندار کتاب جس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1800 سے زیادہ مثالیں اس میں بیان فرمائی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی غیبتیں بھی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیشاب کر دیتا ہے بستر میں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیبت ہے. اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، ایف جین چینل کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ایک بری عادت. ہو سکے تو آپ اس میں 9 ایپیسوڈ تقریباً یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. وہاں آپ جا کر اسے دیکھ لیں. آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ شاید دن بھر میں بہت ساری غیبتیں ہم سے ہو جاتی ہوں گی، اور یہ بھی ناظرین ناچاقیوں کا ایک سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، بھائی بھائی میں محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے اپنی غیبت کی عادت سے جان چھڑانی ہوگی. پھر دیکھیے گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رضا اشرفی بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے جسم پر کالے کالے مسے کے داغ ہو چکے ہیں، روحانی علاج عطا فرما دیجیے. بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمارے روحانی علاج پروگرام میں رابطہ کیا. اللہ کریم آپ کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. اس سوال کا کچھ علاج بھی ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے جسم پر مسے آ گئے ہیں اسے چاہیے کہ 1000 بار یا حیو یا حیو یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام، صفاتی نام ہے، اسے 1000 بار 1000 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جہاں مسے ہیں وہاں دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل مسے ختم ہو جائیں گے. اور اگر داغ دھبے اگر ہیں تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 15 بار یا نورو یا نورو یا نورو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جہاں داغ ہیں دھبے ہیں وہاں دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل داغ دھبے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے، اچھی سے نیند نہیں پوری ہوتی ہے. میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن نیند پوری نہیں ہوتی. تو نیند پوری کس طرح؟ تو رات میں نیند نہیں آتی. اللہ 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 کرم فرمائے. کسی کو نیند زیادہ آتی ہے، کسی کو کم آتی ہے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹرز کے نزدیک ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. سوال کرنے والے بھی اور ناظرین بھی یہ غور کر لے کہ اگر 7-8 گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے تو انف ہے، کافی ہے. اور اگر اتنی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے چیک بھی کروا لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہند بھر میں کئی ایک مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. یہاں پر اسپیشل ایک تعویذ ملتا ہے اچھا نیند کے لیے. جس کو نیند نہیں آتی ہے اس کے لیے اسپیشل یہ تعویذ ہے. تو یہ تعویذ حاصل کر لے. انہوں نے اپنے شہر کا تذکرہ نہیں کیا ہے ورنہ ان کو ایڈریس بھی بتا دیتے. یہ اپنے یہاں کے ذمہ دار دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اور وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں. انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گی. میں 2 روحانی علاج اور ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ ایک ہی عمل ہے لیکن 2 طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کو. روحانی علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے آیت درود جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مکمل آیت درود پڑھ کر چند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. پھر اسی طرح دوبارہ سے یہی آیت درود پڑھ کر
پھر چند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کچھ دیر اس طرح سے عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج ہے، پارہ 30 سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت نمبر 9 ہے، پارہ 30 اور سورۃ النبا کی ہے۔ یہ بار 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 پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جلدی نیند آ جائے گی، یعنی چند ایک مرتبہ پڑھ لے اس کو تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ جو گھریلو علاج بیان کرتے ہیں حکیم صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیند نہ آنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت پرانا ہے، پہلے دور میں بھی ایسا کئی لوگ گزرے ہیں جن کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، اور پہلے کے دور میں اسے بے خوابی کہا جاتا تھا، نیند نہ آنے کو بے خوابی کہتے تھے، اور یہ بہت پرانا مرض ہے کہتے ہیں۔ اس کا علاج پہلے کے دور میں پیاز سے کیا جاتا تھا، اونین پیاز سے اس کا علاج ہوتا تھا۔ تو جس کو نیند نہیں آتی ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو کچی پیاز چبا لے یا پھر ابلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر اسے استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل نیند اچھی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ پیاز سے بو رہتی ہے منہ میں اس کے استعمال سے، تو ایسے وقت میں جب پیاز استعمال کی ہیں تو پھر مسجد میں داخلے سے پہلے منہ کی اچھی طرح صفائی کر لی جائے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا اہتمام بھی کیا جائے کہ جہاں سے کہا جاتا ہے کہ اگر ڈارکنیس زیادہ ہوگی، جہاں آپ سو رہے ہیں اندھیرا پراپر ہوگا تو اس سے بھی گہری نیند آتی ہے، ورنہ کہیں سے اجالا آ رہا ہے یا بار بار موبائل بج رہا ہے یا بچے کھیل رہے ہیں یا شور ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی نیند بار بار اچاٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ نے فرمایا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوت القلوب میں بھی یہ فرمایا کہ 7 سے 8 گھنٹے سونا یہ مستحب ہے۔ جی ہاں، اور اگر اس سے کم سوئیں تو بھی نقصان دہ ہے، اس سے زیادہ سوئیں گے تو بھی نقصان ہوگا۔ تو ایک میانہ روی کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ ہم کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں، تو یہ چند جو ماشاءاللہ اوراد و وظائف اور کچھ تدابیر بیان کی گئیں، اس کا ہم خیال رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے نا اعجاز بھائی کہ بستر پر لیٹے تو ہوتے ہیں، اب نیند نہیں آ رہی، جیسے یہ پرابلم تو ہے، اب نیند نہیں آ رہی تو کیا کریں، تو موبائل دیکھ رہے ہیں، یہاں وہاں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے 2 بج گیا، 2:30 بج گیا، 3 بج گیا، اب جب فجر کی اذان شروع ہونے لگتی تب نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ نیند نہیں آ رہی تو موبائل کو سائٹ میں کر کے، بلکہ یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر کر دیں آپ۔ ہاں، موبائل جہاں آپ سو رہے ہیں نا اس جگہ سے موبائل کو دور کر دیں، آپ کی رینج سے وہ دور ہو جائے کہ بعض مرتبہ لیٹے لیٹے ہاتھ پہنچاتے ہیں ہم اور موبائل اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بھی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ اس فارمولے پر بھی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، تھوڑا خوش طبعی والا تھا سینٹنس، لیکن تھی اس میں بڑی حکمت اور اچھا لگا تھا۔ لکھا تھا اس میں کہ سونے کے لیے آنکھ نہیں انٹرنیٹ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، زبردست بات کہی کہ پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، جی، آنکھ بھی بند ہو جائے گی۔ زبردست فارمولا۔ اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دلشاد رضوی سجان گڑھ، سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال عرض ہے کہ میرے کافی بال جھڑ رہے ہیں اور کافی بال جھڑ بھی چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی، ہیئر فال یہ تو بہت ساروں کے ساتھ میں یہ معاملہ رہتا ہے، اور بعض اوقات کیمیکل کی وجہ سے بھی جو ہے بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں۔ خیر، اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے، یہ عمل کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، اور وضو کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 ٹائمز 41 بار سورۃ اللیل، یہ پارہ 30 میں ہے، 41 بار اسے پڑھ کر سرسوں کے تیل پر، جسے ہمارے انڈیا میں رائی کا تیل کہتے ہیں، سرسوں کا تیل یا ناریل کے اچھی کوالٹی کے تیل پر اس کو دم کر دیں، اور روزانہ سونے سے پہلے اگر جھڑ رہے ہیں تو پورے سر میں اچھے سے اس سے مالش کر لیں، اور اگر جھڑتے ہوئے گنج پن آ گیا ہے، یعنی اتنے بال جھڑ چکے ہیں کہ وہاں پر جگہ خالی ہو گئی ہے، تو بالخصوص اس جگہ پر اچھی طرح مالش کریں اور پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں
بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ایک گھریلو علاج بھی میں اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک گھریلو علاج تحریر فرمایا ہے کہ داڑھی یا سر کے بال اگر جھڑتے ہو تو 8 چمچ زیتون کا تیل اسے تھوڑا گرم کر لیں اور اس میں پسی ہوئی دار چینی، یہ تمام گھروں میں موجود ہوتی ہیں عموماً، استعمال کرتے ہیں اور گھر میں موجود بھی ہوتی ہے، اسے اور 1 چمچ اصلی شہد یہ ملا کر اس کا ایک لکوڈ تیار کر لیں اور نہانے سے 10 منٹ پہلے اچھی طرح سر میں مالش کر لیں، اور اگر گنج پن ہے تو گنج پن کی جگہ پر اس سے اچھے مالش کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں 10 منٹ ٹھہرنے کے بعد میں نہا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یعنی اب جو جھڑ گئے اس کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب جو رہ گئے اس کو بچانے کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں؟ جی اسلامی بہن دونوں عمل جو بال جھڑنے کے ہیں یہ اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ پروسیس ہوگی ظاہر ان کے لیے بھی، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالجبار اور میں شیرن باز سے عرض کر رہا ہوں، اور بیڑی ایک فرد ہے میرے گھر میں جن کی بیڑی پینے کی عادت لگ گئی ہے، ایک وظیفہ ارشاد فرما دیں جن سے ان کی بیڑی سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ 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 کرم فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ بیڑی پینے کی لت لگ گئی ہے، بیڑی پینے کی اگر کسی کی لت ہے تو اس میں تو عموماً اس طرح کے معاملے میں اب روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کو اس طرح کی عادت لگی ہے اسی کو کوشش کرنی ہوگی، صحیح، اسی کو کچھ ایسا اقدامات کرنے ہوں کہ وہ خود چھوڑے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 93 ٹائمز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، یہ پڑھنا رات کے اندھیرے میں ہے۔ اچھا، رات کے اندھیرے میں جب رات ہو سونے سے پہلے 93 ٹائمز یا حمیدو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اور اس نیت سے یہ عمل کرے کہ میری جو بری عادت ہے، صرف بیڑی پینے کی نہیں، جس کی کوئی بھی بری عادت ہے تو سب کے لیے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ زبردست اچھا، ایک اگر اب ایسا ہے کہ وہ خود نہیں کر پائے گا عمل یا نہیں کرے گا تو اس کے والدین میں سے کوئی یہ عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا متینو یا متینو یا متینو 10 بار پڑھ کر اس بچے پر جس کی بری عادت ہے، یا بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے، اس پر دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل کسی بھی طرح کی بری عادت ہو تو انشاءاللہ وہ بری عادت اس کی نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ کسی کی گالی بکنے کی عادت ہے، نافرمانی کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتے، مطلب اس میں بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گی۔ اگر کسی بھی بری عادت سے گھر کے افراد پریشان ہیں، چاہے وہ بچوں کے ابو کی ہو، بچوں کی ہو، گھر میں کسی کی ہو، تو یہ جو ماشاءاللہ روحانی علاج بیان کیا گیا ان سب کے لیے انشاءاللہ کار فرما ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک خاص سیگمنٹ کا، جسے ہم خاص آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس میں ایک خاص وظیفہ بیان کیا جاتا ہے جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اللہ کرے گا تو اس عمل کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہوگی۔ دیکھتے ہیں آج کا کون سا خاص وظیفہ بیان کیا جانے والا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ناظرین، خواب ہر انسان دیکھتا ہے، کوئی خواب اچھے دیکھتا ہے، کوئی خواب برے دیکھتا ہے، تو کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور خواب انسان کی زندگی پر اثر بھی ڈالتا ہے، اس طرح کہ اگر اچھا خواب دیکھا تو صبح اٹھنے کے بعد میں اس کی کیفیت خوشی والی ہوتی ہے، اور برا خواب دیکھا تو اٹھنے کے بعد میں پریشان ہوتا ہے، اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اٹھنے کے بعد میں خوف زدہ کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں دلیل نہیں، لیکن انسان خواب دیکھنے کے بعد پریشان ضرور ہوتا ہے۔ اگر پریشانی والا خواب ہے تو ڈراؤنے خواب سے ڈر محسوس کرتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے ایک وظیفہ عرض کریں گے،
وظیفہ بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو 21 ٹائمز، 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو، یعنی سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے اور اپنے سینے پر دم کرنا ہے، پھر سو جائے۔ کچھ دن عمل کرے، اگر ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو ڈراؤنے خوابوں سے نجات مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ تو آج کا خاص وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اپنے بچوں کو بھی اگر یہ وظیفہ یاد کروا دیں، بعض مرتبہ رات جو ہے وہ بچے اٹھ کر چیختے ہیں، روتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر پورے گھر کو اٹھا دیتے ہیں، نیند بھی بعض مرتبہ اچاٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو بچوں کو اگر یہ وظیفہ سکھا دیں تو انشاءاللہ الکریم پڑھ کر سونے کی عادت بنے گی، اس سے انشاءاللہ گھر کے دیگر افراد کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیر قریشی کلیان سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ مجھے اولاد حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کی نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اولاد کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اولاد کے حصول کے لیے 2 روحانی علاج اور ایک عمل عرض کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد میاں بیوی دونوں 300 بار 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا عمل ہے یا اولو، یا اولو 41 ٹائمز روزانہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے والا جو میں نے عمل عرض کیا 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے والا، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، یا آپ روزانہ پڑھیں۔ اور جو 41 ٹائمز یا اولو والا ہے اسے 40 دن کنٹینیو کرنا ہے، 40 دن کے درمیان میں گیپ نہ ہو۔ اگر گیپ ہو جائے تو پھر جو اگلے دن پڑھوں گے تو وہ آپ کا پہلا دن ہوگا۔ اس انداز سے آپ یہ دونوں عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے اولاد مرد اسے چاہیے کہ 7 نفل روزے رکھے، اور نفل روزے میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا مصورو، یا مصورو 21 بار یہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اپنی بیوی کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، پھر یہ پلانے کے بعد میں افطار کے وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کر لے۔ اگر بیوی نے بھی روزہ رکھا ہے تو افطار کے وقت جو پانی پئیں گے اس میں یہ پانی ان کو استعمال کروا دے۔ روزہ مرد نے رکھنا ہے اور افطار کے وقت پڑھنا بھی مرد نے ہے، یا مصورو 21 ٹائمز پانی پہ دم کر کے اپنی زوجہ کو یہ پانی پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آپ یہ 7 روزے رکھ لیں، کنٹینیو رکھ لیں، گیپ کر کے رکھ لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو اس انداز سے یہ روزے رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے، میں شیرانی آباد سے بول رہا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کے وظائف بتا دیں۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا اہم وظیفہ آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا عفو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یا عفو، یہ آخر میں واو ہے اور واو کے اوپر پیش ہے، یا عفو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کثرت کرے، باوضو جتنا ہو باوضو کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ نصیب ہوگا، یعنی گناہوں سے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ ایک عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی عطا فرمایا ہے کہ صبح کے اوقات میں 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ
یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کا فائدہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو یہ عمل صبح کے وقت کرے گا تو شیطان ماں اپنے لشکر کوشش کرے کہ گناہ کرائے نہیں کرا سکتا، یعنی شیطان اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کی ذریت بھی اگر کوشش کرے گی اس عمل کو کرنے والے کو گناہ کروانے کی تو وہ گناہ نہیں کرا سکے گی جب تک یہ خود نہ کر لے، جب تک یہ خود نہ کر لے، یعنی اس کی نفس کی شرارت کی وجہ سے جب تک یہ نہ کرے شیطان گناہ نہیں کرا سکے گا۔ تو یہ دو عمل ہے، انہیں آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ناظرین اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے نا، یعنی اپنے دل کو خوف خدا سے اگر ہم مزین کریں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا، تو وہ تنہا ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، یا پھر جناب وہ موبائل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہو، اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ ایک ایسی لگام ہے جو نماز قضا کرنے سے بچاتا ہے، اللہ کا ڈر جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے، اللہ کا ڈر بدنگاہی سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو انشاءاللہ عز و جل غیبتوں سے، چغلیوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مختصر میں کہ اللہ کا ڈر اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ پھر لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ کہیں گے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے ہم اللہ سے ڈرنے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر نہیں کرتا۔ اس سوال کے ذریعے میں ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم بعض مرتبہ یہ کہتے تو ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ پروف کر رہا ہو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ کی تسبیح یہ بیان کرے، یہ بتائے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی تنہائی میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے، یعنی ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے، میں اور آپ غور کریں کہ تنہائی میں کیسی ویب سائٹس کا وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں، کیا سرچ کرنا پسند کرتے ہیں، کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو جو واقعی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اور یہاں اپنے دل میں ڈر پیدا کرنے کا ناظرین ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں نا، ایسے لوگوں سے ہم دوستیاں رکھیں، جو آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، آزادانہ جن کے خیال ہیں، جدھر سمجھ میں آتی ہے ادھر جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹاکیز میں جاتے ہیں، سنیما ہال میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر دوستیاں لگا کے بیٹھے ہیں تو پھر مشکل ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ پھر ایک گناہ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دوسرے گناہ کی طرف بھی دل مائل ہوتا ہے۔ اللہ، یعنی یہاں تک امام غزالی نے فرمایا کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آنکھیں گناہ کا مطالبہ کرتی ہیں، یعنی حرام دیکھنے کی طرف لے جاتی ہے، زبان فضولیات کی طرف چلی جاتی ہے، ہاتھ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین طریقے تو بہت سارے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خوف خدا کی طرف لا سکتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اچھے ماحول میں آ جائیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ وطن عزیز ہندوستان میں الحمدللہ 380 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں آ جایا کریں۔ ہفتے میں ایک بار اگر 2 گھنٹے کا ہمارا پہلا سلاٹ ہوتا ہے، پہلا شیڈیول ہوتا ہے، اس میں اگر آپ آئیں، ذکر، دعا، بیان، صلاۃ و سلام، اتنا کچھ ملتا ہے۔ اللہ کرے گا تو سکون قلب بھی ملے گا، رقت قلبی بھی نصیب ہوگی، اور پھر عاشقان رسول کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا سے رونا بھی نصیب ہوگا۔ یعنی اگر میں ایک اپنی مثال دوں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے الحمدللہ آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے کی سعادت ملی۔ بیانات تو ہم ویسے بھی سنتے تھے، بہت سے لوگوں کے بیانات سنے، لیکن جب اجتماع میں گئے نا ناظرین تو ہفتہ وار اجتماع میں بڑی زبردست رقت انگیز دعا ہوئی۔ اس رقت انگیز دعا نے بالکل جیسے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور احساس ہوا کہ یار کیا کر رہے ہیں اپن، کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس اجتماع میں اجتماعی دعا کی برکت سے کرم ہو گیا، اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں آگے بڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر ذمہ داریوں پر آنے کا موقع بھی ملا، خدمت کا موقع ملا۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے۔ تو میں آپ سب کو بھی اس کے توسل سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں اور فیضان آپ کو نصیب ہو،
آپ معلوم کر لیں دعوت اسلامی میڈیا کے ذمہ داران سے کہ آپ کے علاقے میں کہاں اجتماع ہوتا ہے، اس میں ضرور شرکت کریں. اور الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے تعویذات عطاریہ کے اسٹال بھی لگتے ہیں، آپ وہاں سے بھی بستے سے اسٹال سے جو ہے وہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. جی سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرویز ڈھیروانا سے. ابھی ایگزام آنے والے ہیں، ایگزام قریب ہے، تو ایگزام کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے. جی ایگزام کے لیے روحانی علاج. امتحان کے لیے روحانی علاج یعنی ان سے مراد شاید یہی ہوگی کہ کامیابی کے لیے. جی تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھے کہ کوشش یہ کامیابی کی چابی ہے. کوشش کرنا پڑے گا، پڑھائی کرے گا. کوئی یہ سوچے کہ وظیفہ کر لیتا ہوں، پڑھائی نہیں، ایسا کوئی سوچے گا نہیں. لیکن ایک ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھائی نہیں کرتا ہوں، وظیفہ کر لیتا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. وظیفہ بھی کریں، پڑھائی بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی ملے گی. جب امتحان کا وقت قریب آ جائے تو ان دنوں نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے. ان دنوں جب پانچوں نمازیں پڑھیں گے تو ہر نماز کے بعد یعنی پانچوں نمازوں کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی یہ سورت 16 بار 16 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. پھر اس کے بعد امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کی آپ دعا کر لیں. انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. ناظرین اکرام ماشاءاللہ الکریم بہت سے اوراد و وظائف حاصل کیے. آج کے پروگرام میں کئی مدنی پھول بھی چننے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت دے. آج کے پروگرام کا ہمارا وقت مکمل ہوا. آئیے مختصر اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. آمین. اے غفور الرحیم پروردگار، اے کریم پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے بے باکی کے ساتھ کیے وہ بھی بخش دے، جو تنہائی میں چھپ کر کیے وہ گناہ بھی معاف فرما دے. آمین. ہماری خطائیں معاف کر دے. آمین. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے. آمین. بے حساب مغفرت سے نواز دے. آمین. والدین، استاذ و پیر، مرحومین، دوست و احباب، بھائی بہنوں سب کی مغفرت فرما دے. آمین. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. آمین. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے. آمین. اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ظاہری قلبیہ امراض سے شفا عطا فرما دے. آمین. یا اللہ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہم سے کئی لوگوں نے دعاؤں کا بھی کہا، کئی لوگوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا، تو سب کے نام جانتا ہے. یا اللہ تو سب کے حالات سے باخبر ہے، سب کی تکلیف، پریشانی، بیماری دور فرما دے. آمین. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آمین. یا اللہ پاک کسی کے نیند نہ آنے کی تکلیف ہے، اسے نیند جو اس کے دل و دماغ کو فریش کر دے، ایسی نیند عطا فرما دے. آمین. یا اللہ پاک کسی کے امتحان کی کامیابی کا سوال ہے، اسے امتحان میں کامیاب فرما دے. آمین.
آخرت اور قبر کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے۔ آمین یا اللہ کوئی رشتوں کے انتظار میں ہے، ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین کوئی گناہوں سے بچنے کا سوالی ہے، اس کے حق میں آسانی فرما دے۔ آمین گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، آمین۔ نیک اعمال کرنا آسان فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما دے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر